الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمدللہ آج ہم تقدیر اللہ رب العزت کے نبی اور رسولوں کے بارے میں ذکر سنیں گے. ٹھیک ہے، سلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے. یہ تقدیر ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان لیا تھا اور جان کر لکھ لیا کہ کس کی قسمت میں بھلائی لکھی ہے، کس کی قسمت میں برائی لکھی ہے. اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا. کسی آدمی کی قسمت نے برائی لکھی تو اس لیے یہ آدمی برائی کرنے والا ہے اور تھا. اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلا ہی لکھا ہوا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ رب العزت کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا. سوال ہوتا نا، کہتے ہیں یار میری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ مجھے چوری کرنی تھی. بھائی تجھے پتا ہے کہ چوری شر گناہ ہے، اتنا تو تجھے شعور دیا نا، تو نہ کر. نہ کرتا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ تم نے یہ چیز چھوڑ دی یا یہ چیز نہیں کی. مسئلہ تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث کرنا منع ہے. بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہوا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ایک طرف کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے. اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف سے اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے. برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ مسئلہ برا کام کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تھا ہوا، تقدیر میں تھا ہوا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے اللہ کی طرف سے ہوا اور برے کام کو اپنے نفس کی شامت سمجھائے یا کہے، اس کو جانے کہ میری نفس کی غلطی تھی. نبی اور رسول، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، اس طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونے چاہیے تاکہ آدمی کفر سے بچے. رسول کے معنی ہیں خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو. کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں. نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نہ ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی. عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے. اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی. البتہ نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے، جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام برائیوں سے باتوں سے دور رہتا ہے اور اچھی باتوں سے سنور چکا ہوتا ہے. نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں. نبی کا چال چلن، شکل صورت، حسب نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں. نبی کی عقل کامل ہوتی ہے. نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچتی. جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے وہ بھی کافر ہے. معصوم کون ہے؟ نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا. نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے. اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں.
اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ نبی کی طرف سے تقیے کی نسبت کا حکم، جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے، وہ کافر ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم، ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کے ہو، کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ عقیدہ، نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کو ادنا توہین یا تکذیب یا کفر ہے۔ یعنی شفا ہدایہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کسی نبی کو طرف عیب لگایا یا کوئی ایسی بات کی تو وہ کافر ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت اور عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔